اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفرقان سے ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور آپ کے ذہن میں ہوگا ہم نے اپنے پچھلے سبق میں اسماء موصولہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا کہ اسماء موصولہ جو ہیں یہ کون کون سے ہیں۔ تو عربی زبان میں جو اسماء موصولہ استعمال ہوتے ہیں وہ واحد اور جمع کے ہم نے یاد کیے تھے۔ مذکر میں الذی اور الذین واحد جمع کے لیے، اور مؤنث میں اللتی اور اللاتی اور اللائی ٹھیک واحد اور جمع کے لیے۔ اور اس کے علاوہ دو اسماء موصولہ میں نے آپ کو اور بتائے تھے، ما اور من۔ ما اور من جو اس میں موصول ہیں یا اس میں موصول استعمال ہوتے ہیں، ان میں مذکر مؤنث واحد جمع کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ما مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی، واحد کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی۔ اسی طرح من مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما اور من بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ما کو گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من جو ہے یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باقی جو اصل چیز نوٹ کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں موصول کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے، اور صلۃ الموصول جو ہے وہ 99% جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یعنی فعل ہوتا ہے، اور 1% جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یا جار مجرور ہوتا ہے، یا ظرف ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ ساری چیزیں آپ کے اگر ذہن میں ہیں تو میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پوری آیت کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں اسی طریقے سے، اور پھر اپنے اگلے باب کی طرف انشاءاللہ تعالی رخ کریں گے، کیونکہ مین ٹاپک جو ہے ہمارا وہ بابوں کا چل رہا ہے۔ ہم نے جو باب پڑھ لی ہیں ان میں باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ ہیں۔ افعال سنتے ہی افعل یفعل ماضی مضارع کے دو لفظ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے۔ تفعیل سنتے ہی فعل یفعل، اور مفعلہ سنتے ہی فعل یفعل، یہ ماضی مضارع کے دو لفظ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے، اور ان بابوں کے نام جو ہیں وہ ان کے مصدر کے اوزان بھی ہیں۔ تو باب مفعلہ جیسے میں نے کہا کہ اس کی ماضی کی ڈائی ہے جی فعل، اور مضارع کی ڈائی ہے یفعل۔ ایک ہی حرف زائد ہے الف، جو کہ ماضی کے پہلے صیغے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب اس میں میں روٹ لیٹرز ڈال رہا ہوں جی، با، کاف اور را۔ تو یہ بن جائے گا جی بارکا یبارکو، بارکا یبارکو مبارکتن، ٹھیک۔ اور اسی سے انشاءاللہ تعالی وہ جو اسم الفاعل بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا ہے وہ بھی آپ کا یبارکو سے مبارک بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ مبارک اسم الفاعل، تو مبارک ہو آپ کو، ٹھیک ہے، آپ نے بارکہ یبارکو سے مبارک بنا لیا۔ گردان بارکا، بارکا، بارکو، بارکت، بارکتا، بارکنا، بارکتا، بارکتما، بارکتم، بارکتی، بارکتما، بارکتنا، بارکتو، بارکنا۔ یبارکو، یبارکانی، یبارکونا، تبارکو، تبارکانی، یبارکنا، تبارکو، تبارکانی، تبارکونا، تبارکینا، تبارکانی، تبارکنا، تبارکو، مبارکو، نبارکو۔ ڈکشنری بتاتی ہے آپ کو کہ اس کے معنی ہوتے ہیں بہت بابرکت ہونا۔ اب
باب مفالہ کی ہم نے ایک خاصیت پڑھی تھی مین، کہ اس میں دو کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے، جو بھی فعل ہوتا ہے اس میں کم از کم دو شامل ہونے چاہیے، تو اس میں کوئی دو شامل ہونے والی بات نہیں ہے، اس میں مبالغہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، کیونکہ مبالغہ بھی اسی باب کا لفظ ہے، مبالغہ یعنی برکت میں مبالغہ ہے۔ تو الفاظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، سورہ فرقان کے تبارکہ، تبارکہ، بلکہ یہ چلا گیا اس میں، ہم اگلے باب میں چلا جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ تو اصل جو چیز میرا مین ہے اس میں موصول کے حوالے سے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ تبارکہ، یہ بارکہ یبارکو کے معنی اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں برکت دینا۔ میں نے غلط وہ اس کے میننگز رکھ دیا آپ کے سامنے باب تفاعل کے۔ تو بارکہ یبارکو اس کے معنی ہوتا ہے برکت دینا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے لکھا ہو تو اسے ٹھیک کر دیجیے گا۔ بارکہ یبارکو ڈکشنری بتائے گی اس کے معنی ہوں گے برکت دینا، ٹھیک ہو۔ اسی سے پھر مبارک، ٹھیک ہے، برکت دینے والا اس کا مفہوم بنے گا۔ تو بہرحال آگے ہم چلیں گے جی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ سبھی آیت پتہ نہیں میرے ذہن میں کیوں آ گئی لیکچر کے شروع میں آ رہی، کہ یہ کیونکہ فعل اگلے باب سے اس کا تعلق ہے، بلکہ اگلے سے اگلے باب سے، تو اس وقت تبارک بھی سالو ہو جانا تھا، لیکن بہرحال چلیں، جو مقصود ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو اصل مقصود ہے وہ ہے، اتنا حصہ آپ نے دیکھنا ہے، الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ٹھیک ہے۔ تو تبارکہ کو ہم ذرا یہاں سے حذف کر دیتے ہیں اور یہاں سے شروع کرتے ہیں جی۔ الذی اس میں موصول صحیح ہو گیا۔ اس میں موصول جب بھی آتا ہے اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے، اور صلۃ الموصول 99% فعل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ، اور 1% میں جملہ اسمیہ، ظرف اور جار مجرور ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو آگے دیکھیں، آپ کو نزلہ مل رہا ہے، اور یہ باب ہم کر چکے ہیں باب تفعیل میں، نزلہ ینزل تنزیلا، نازل کرنا، کلیئر۔ تو نزلہ جو ہے یہ آپ کا فعل ہے اور فعل ماضی ہے۔ جو پورا انالیسز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ فعل ماضی ہے، پھر اسے آپ نے چیک کرنا ہے کہ ایکٹیو وائس ہے، پیسیو وائس ہے، یعنی معروف ہے یا مجہول ہے، تو معروف ہے، صحیح۔ تو فعل ماضی معروف، اس کے بعد صیغہ آپ نے پہچاننا ہے کون سا ہے، پہلا صیغہ ہے، اور پہلا صیغہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا، ٹھیک ہے۔ صیغہ بھی بولنا یہ بھی آپ کو آنا چاہیے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور واحد مذکر غائب کا صیغہ جو ہے یہ چیک کرنا ہے 2 میں سے ہے، 12 میں سے، تو 2 میں سے، تو 2 میں سے ہو تو فاعل جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو آگے ہم نظر ڈالیں تو ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہم فاعل جو ہے ساتھ ہی کنسیڈر کریں گے کہ فعل پلس فاعل، اور فاعل جو ہے وہ ہوا کی ضمیر ہے، صحیح، کیونکہ پہلے میں ماضی میں ہوا اور ہیا تو اسی طرح ہوتے ہیں، باقی بارز ضمیریں ہوتی ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں، الف واو، الف نون، تا تما تم، تی تما تنا، تو اور نا، ماضی میں، صحیح۔ اب تو میرا خیال ہے پکی ہو گئی ہوں گی ضمیریں، یعنی فعل ماضی کی جو ضمیریں مرفوع متصل وہ کون کون سی ہیں، ہوا ہیا وہ مستتر ہیں، باقی بارز ہیں، ٹھیک ہے، الف واو الف نون، پھر تا تما تم، تی تما تنا، تو اور نا۔ تو
فعل فاعل آ گیا. آگے الفرقانہ جو ہے یہ ہمارا منصوب اسم ہے. تو منصوب اسم آپ کو پتہ ہے مفعول بنتا ہے. اور آگے الا جار ہے, اور جار جو ہے حرف جر یہ علامت ہے اسم کی, اس کے بعد اسم ہی ہوگا, لہٰذا عبد اسم ہے. اور عبد ظاہر بات ہے مجرور ہے, لیکن عبد کو اگر تھوڑا سا غور کریں تو الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, تو یہ مضاف بن رہا ہے, کیونکہ اسم کے ساتھ ضمیر جب ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اسم پلس ضمیر پکا مرکب اضافی ہوتا ہے. اور یہ ضمیر کون سی ہے فرحان صاحب؟ عبدی ہی میں مجرور. کون سی ہے؟ متصل منفصل؟ کون سی ہے؟ متصل ہے منفصل ہے؟ متصل. متصل ضمیر متصل مجرور, ٹھیک, واحد مذکر غائب کی, ٹھیک, اور مضاف الیہ بن رہی ہے. اور جار مجرور ہمیں پتہ ہے یہ بنتے ہیں متعلق. تو کس کے متعلق ہوں گے یہ جو ہم نے پڑھے ہیں 8-9 متعلق؟ یہ کس کے متعلق ہوگا؟ ہمیں نزلہ فعل نظر آ رہا ہے, اس کے متعلق کر کے دیکھ لیں, متعلق ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. نزلہ ترجمہ کرے دیکھ لیں, نزلہ اس نے نازل کیا, علی عبدہ اپنے بندے پر, اپنے بندے پر, اس نے اپنے بندے پر نازل کیا, جڑ گیا تو اسی کے متعلق ہے. اوکے. اب یہ فعل فاعل مفعول اور متعلق جملہ فعلیہ یہ صلۃ الموصول بن گیا. اب یہ جو صلۃ الموصول ہے نا, موصول اور صلۃ الموصول یہ دونوں مل کر جملے میں کچھ نہ کچھ بنیں گے, یہ جملے میں کچھ نہ کچھ بنیں گے. اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جملے میں کیا کیا بن سکتے ہیں, موصول اور صلہ مل کر جملے میں کیا کیا بن سکتے ہیں, صحیح ہے. یہ اہم چیز ہے, آپ نے ان میں سے کچھ نہ کچھ بنانا ہے. موصول اور صلہ مل کر جملے میں کیا کیا بن سکتے ہیں. جملے کتنی قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے. کون کون سے؟ اسمیہ اور فعلیہ. اچھا, جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس کون کون سے ہیں؟ مبتدا خبر. تو یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ جملہ اسمیہ کے جو 2 پارٹس ہیں مبتدا اور خبر, اس میں یہ مبتدا بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں. جملہ اسمیہ میں اور تو نہیں کچھ آتا؟ متعلق آتا ہے. چلیں, متعلق کون ہوتا ہے؟ جار مجرور. گویا مرکب ناقص متعلق ہو کے آ رہا ہے. تو مرکب ناقص میں نوٹ کر لیں, مرکب ناقص میں کوئی بھی مرکب ناقص جو بھی آپ کے سامنے ہے, توصیفی ہے, اضافی ہے, اشاری ہے اور جاری ہے, ان چاروں مرکب ناقص میں جو دوسرا پارٹ ہے نا ہر مرکب کا, دوسرا پارٹ سے مراد مرکب جاری میں دوسرا پارٹ کون ہے؟ مجرور. توصیفی میں صفت, اچھا, اشاری میں, ٹھیک ہے, اور اضافی میں مضاف الیہ. تو یہ جو دوسرا پارٹ ہے نا یہ بن جاتے ہیں. مرکب جاری میں یہ مجرور کی جگہ پہ استعمال ہو جائیں گے موصول صلہ مل کے, ٹھیک ہے. مرکب اشاری میں یہ مشار الیہ کی جگہ استعمال ہو جائیں گے موصول صلہ مل کے. اضافی میں یہ مضاف الیہ کی جگہ استعمال ہو جائیں گے موصول صلہ مل کے. اور توصیفی میں یہ صفت کی جگہ استعمال ہو جائیں گے موصول صلہ مل کے. صحیح. کوشش کریں گے کہ ایک ایگزامپل سب کی کر لیں تاکہ یہ ہمارا اس میں موصول والا ٹاپک تو ایک پورا ہو جائے نا. اچھا, اب آئیں جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کے مین پارٹس فعل اور فاعل, اور زیادہ مفعول آ جاتا ہے. تو یہ فاعل بھی بن جاتے ہیں موصول صلہ, مفعول بھی بن جاتے ہیں. فاعل بھی بن جاتے ہیں, مفعول بھی بن جاتے ہیں. صحیح. فاعل بھی بن جائیں گے, مفعول بھی بن جائیں گے. کلیئر؟ اچھا, موصول اور صلہ مل کے یہ مستثنا بھی بن سکتے ہیں. مستثنا, منصوبات میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے حال بھی پڑھا ہوا ہے, تمییز بھی پڑھا ہوا ہے, اور مستثنا, یہ 3 چیزیں تھی نا مین. تو اس میں سے جو تمییز اور حال ہے نا یہ دونوں نکرہ ہوتے ہیں اصل میں.
تمیز اور حال کے لیے نکرہ ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ موصول معرفہ ہے تو یہ تمیز اور حال نہیں بنیں گے، لیکن مستثنیٰ چونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے اسے ہم نے بنا دیا. اسی کا مسئلہ تھا تو وہ میں نے حل کر دیا ہے. ٹھیک. آپ کہیں گے پھر خبر بھی تو نکرہ ہوتی ہے. خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، خبر معرفہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، اس لیے خبر بن سکتی ہے. یہ چیزیں جو میں نے لکھوائی ہیں نا، یہ ہم ساری بنا کے دیکھتے ہیں اب اس میں موصول اور صلہ کو ملا کے. صحیح ہے؟ ذرا پڑھیں اس میں موصول اور صلہ مل کر کیا کیا بن سکتے ہیں. جی یعنی اب جملہ اسمیہ چھوڑ دیں، اب آپ کہیں مبتدا خبر 2 فاعل مفعول 4 صفت مشار الیہ مضاف الیہ مجرور اسم، ٹھیک ہے، اور مستثنیٰ. یہ سارے بنا کے دیکھتے ہیں ہم کہ بنتے بھی ہیں کہ نہیں بنتے. اور باقی آپ کو پتا ہے کہ معنی کیا ہیں ہر اسم موصول کے. ہر اسم موصول کے معنی جو جیسی ہی ہے، صحیح، لیکن بس خیال رکھنا ہے کہ مذکر مؤنث میں پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ اور آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آ جائے گا، وہ کلیئر ہو جائے گا. میرے پاس جملہ اس میں ہے جی زید صالح. پہلا جملہ اس میں ہم نے بنایا تھا، یاد ہوگا، زید نیک ہے. معرفہ کی ایک ہی قسم کو ہم نے مبتدا کی جگہ رکھا تھا، جملے بنائے تھے. پہلا جملہ زید صالح، پھر ہم دوسرا جملہ بنایا الولد صالح، پھر ہم نے ھذا صالح بنایا، پھر ہم نے ہوا صالح بنایا. معرفہ کی ایک ہی قسم کو ہم نے رکھا مبتدا کی جگہ اور جملے بنائے. ایسے ہے نا. اب اس میں موصول رہ گیا تھا نا، تو اب ہم اس میں موصول کو مبتدا کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں الذی خبر میری صالح نہیں ہوگی، الذی صالح، یعنی الذی وہ جو، اس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں کہ وہ نیک ہے. اب وہ جو ایک مبہم ہے، اسم کلیئر نہیں ہو رہا، وہ جو کون، وہ جو کون، تو اس کے ساتھ صلۃ الموصول لازمی آئے گا، پھر یہ دونوں مل کے مبتدا بن جائیں گے. کلیئر ہو گیا. میں کہتا ہوں الذی خرج من البیت، الذی خرج من البیت. اب دیکھیں الذی اس میں موصول ہے، اس میں موصول اکیلا نہیں آئے گا، ساتھ کون آئے گا؟ صلۃ الموصول. تو صلۃ الموصول کو بریکٹ کر لیتے ہیں ہم، خرجہ. اب فعل، اب خرجہ من البیت اس کا انالیسس کریں تو فعل، فاعل اور متعلق. صحیح ہے. یہ جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول بن گیا. اب موصول و صلہ مل کے بنیں گے، کچھ مبتدا بنا دیے، اور صالح نکرہ یہ خبر بن گئی. الذی خرج من البیت صالح. دیکھیں ہم نے کہا نا زید صالح، زید نیک ہے. ہم نے کہا الولد صالح، وہ لڑکا نیک ہے. آپ نے اشارہ کر کے کہا ھذا صالح، یہ نیک ہے. پھر آپ نے پیچھے زید کا ذکر ہوا تھا، اس کے لیے ضمیر استعمال کی اور کہا ہوا صالح، وہ نیک ہے. اب آپ نے کہا الذی خرج من البیت، الذی وہ جو گھر سے نکلا نا، اس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں کہ یہ نیک ہے. الذی خرج من البیت صالح. ویسا کلیئر ہو گیا. اچھا اب ایک اہم پوائنٹ جو ہے نا، اہم پوائنٹ لکھ لیں، وہ بہت ضروری ہے. صلۃ الموصول جو ہے نا، صلۃ الموصول
اس میں نے حق کا آپ کو کنسیپٹ دیا ہوا ہے نا. ہاں بس صلۃ الموصول میں حق لازمی ہونی چاہیے جو اسم موصول کے ساتھ میچ کر جائے. صحیح ہے, اس میں حق لازمی ہو, اس کے بغیر وہ جڑے گا نہیں موصول کے ساتھ. صحیح ہے نا. تو دیکھ لیں, خرجہ میں ہوا کی ضمیر ہے الذی کے مطابق ہے, وہ بھی واحد ہے مذکر ہے, تو ہوا کی ضمیر وہ بھی واحد مذکر ہے. یعنی یہ نہیں ہوگا آپ کہیں گے الذی خرجت من البیت, وہ بات نہیں بنے گی. الذی خراب کہیں فعل ہی لانا ہے نا, میں نے اس میں موصول کے بعد فعل میں جو مرضی لے ہو, ایسے ہی نہیں فعل آ سکے گا. ایسا ہو جس میں حق ضرور ہو, اس حق کے مطابق ساری بات ہوگی. تو اب یہ دیکھیں موصول صلہ مل کے مبتدا بن گئے. کلیئر ہو گیا؟ صحیح ہے. اچھا خبر کی طرف ہم اینڈ پہ جائیں گے کہ خبر کب اس میں موصول بنتا ہے. تو یہ آپ کا مبتدا بن گیا, ایک ہو گیا. میں کہتا ہوں نصرانی, نصرانی کیا ہے یہ نصرانی؟ اینالائز کر لیں گے اس کو. جملہ فعلیہ, نصر فعل, فاعل کون ہے؟ ہوا. اور یہ نون کیا ہے؟ نون وقایا. صحیح. اور یا کیا ہے؟ کون سی ضمیر ہے؟ متصل منفصل؟ متصل. کون سی؟ مجرور کے منصوب؟ ماشاء اللہ, ٹھیک ہے نا. اب کہہ رہے ہیں نا ظاہری بات ہے, ایک ہفتے پہلے کہتے ہیں ظاہری بات ہے, پھر مانتا. صحیح ہے. تو فعل, فاعل اور مفعول. نصرانی ترجمہ کر دیں اس نے میری مدد کی. کوئی پوچھتا ہے کس نے تمہاری مدد کی؟ یار کس نے؟ دیکھیں میں فاعل لاتا ہوں, میں کہتا ہوں نصرانی زیدن, اوکے, نصرانی زیدن. اب زید فاعل ہو جائے گا نا. میں نے کہا جی زیدن, اب آپ کیا کریں گے, یہاں سے فاعل نکال دیں گے, کہیں گے اب فاعل نہیں ہے ضمیر, اب فاعل ظاہر ہو گیا کیونکہ پہلا لفظ تھا. نصرانی زیدن, زید نے میری مدد کی. میں کہتا ہوں نصرانی الولد, ٹھیک ہے, فائل میں چینج کر رہا ہوں, لڑکے نے میری مدد کی. میں کہتا ہوں نصرانی ھذا, اشارہ کر کہتا ہوں اس نے میری مدد کی, تو اس میں اشارہ فائل بن گیا. میں نے کہا نصرانی, اب ہوا فائل بن گیا, اس نے میری مدد کی. یہ سارے فائل بنا کے دکھا دیے نا آپ کو, زید بھی دکھا دیا, الولد بھی دکھا دیا, اشارہ بھی دکھا دیا, ضمیر بھی دکھا دیا. کیا رہ گیا؟ موصول رہ گیا. تو اب اسے موصول کو فائل بنا دیتے ہیں. الذی خرج من البیت, صحیح ہے. الذی اس میں موصول اکیلا آئے گا کبھی نہیں. اب یہ پکا کر لینا ایک جملہ, الذی خرج من البیت, یہ پکا کر لے, اسے ہم نے ہر جگہ رکھنا ہے. اب اس کو بار بار اینالائز نہیں ہم کریں گے. موصول اور صلۃ الموصول, اب موصول اور صلۃ الموصول مل کے کیا بن رہے ہیں؟ فاعل بن رہے ہیں. پہلے میں کہا تھا زید نے میری مدد کی, لڑکے نے میری مدد کی, اس نے میری مدد کی, ہی ہیلپ می. اب آپ کہہ رہے ہیں الذی خرج من البیت نے میری مدد کی. صحیح ہے نا. کس نے میری مدد کی؟ الذی خرج من البیت, وہ جو گھر سے نکلا ہے اس نے میری مدد کی. تو یہاں پہ یہ مبتدا بن رہا تھا, تو اسے ہم کہیں گے محلن, جگہ کس کی تھی؟ مرفوع کی جگہ تھی نا. مبتدا مرفوع ہوتا ہے نا, تو اسے کہیں گے محل. محل کون سا ہے؟ جگہ کون سی ہے؟
مرفوع کی جگہ ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ محلن مرفوع، اس میں موصول محلن مرفوع استعمال ہوا ہے، جگہ کے اعتبار سے مرفوع ہے، کیونکہ جگہ مرفوع ہے، جگہ مرفوع کی ہے. کلیئر؟ اب یہاں پر فاعل بن رہا ہے، اور فاعل کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ مرفوع کی جگہ ہوتی ہے نا، تو ہم کہیں گے یہاں پر محلن مرفوع فاعل ہے. کلیئر ہوگی بات؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا جی، اس کو سمجھیں ایسے، میں کہتا ہوں موسیٰ صالح، ٹھیک ہے، موسیٰ صالح. اب میں آپ سے اگر پوچھوں کہ موسیٰ کی تینوں اعرابی حالتیں بتائیں، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، اب یہاں پر موسیٰ کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع استعمال ہوا ہے، منصوب استعمال ہوا ہے، مجرور استعمال ہوا ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ مبتدا ہے نا، اور مبتدا کی جگہ جو استعمال ہوتا ہے مرفوع استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو بس یہ وہی چیز ہے، جگہ کس کی ہے؟ مبتدا کی جگہ مرفوع ہوتی ہے، مرفوع کی جگہ ہوتی ہے، لہٰذا سے کہیں گے محلن، کیونکہ الذی ہوتا ہے نا، جس طرح موسیٰ لفظ ہے، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، تو اسی طرح الذی بھی پتہ نہیں چلے گا، تو اس لیے اس سے کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. بس یہ کلیئر ہو جائے گی آپ کی، تو بہت چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اس کو پکا اچھی طرح سے پکا کر دینا. اچھا جی، جملہ لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں نصرتو، ٹرانسلیٹ کر لیں گے؟ کیا ہے؟ میں نے مدد کی. فعل اور فاعل، فعل اور فاعل، میں نے مدد کی. نصرت زیدن، میں نے زید کی مدد کی. نصرت الولدہ، میں نے لڑکے کی مدد کی. نصرت ھذا، میں نے اس کی مدد کری. نصرتہ، آئی ہیلپ ہم. سارے استعمال کر کے دکھا دیے. اب اس میں موصول استعمال کر کے دکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں نصرت الذی خرج من البیت. صحیح ہے. اب یہ الذی اس میں موصول، اور یہ صلۃ الموصول، اور اب یہ کیا بن رہے ہیں؟ مفعول، لیکن محلن کس کی جگہ ہے؟ یہ کس مفعول کی جگہ آ رہے ہیں نا، تو محلن منصوب مفعول. صحیح ہے نا؟ دیکھیں زیدن منصوب تھا نا، میں زید کو استعمال کر رہا ہوں ہر جگہ پہ. میں نے مبتدا میں زید کو رکھا، صحیح، پھر میں نے چینج کیا، الولد استعمال کیا. مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو میں نے کہا الولد. ھذا اس میں اشارہ وہ بھی مبنی ہوتا ہے، ھذا ھذا ھذا، تو میں نے کہا ھذا صالح. پھر میں نے ضمیر رکھی، ہوا صالح، مرفوع ضمیر رکھ دی. پھر میں نے الذی خرج من البیت اس کی جگہ پہ رکھ دیا. بس وہ ایک، یعنی وہ جو چار میں نے چیزیں بتائی ہیں نا آپ کو، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے. کون کون سی؟ علم، الف لام والا اسم، ھذا اشارہ، اور ضمیر. ٹھیک ہے جی. جی جی ہاں، کانٹیکس سے پتہ چلے گا. جہاں کنفیوژن ہوگی وہاں کانٹیکس بتائے گا. صحیح ہے نا؟ یعنی یہاں پر آپ کو مفعول مل گیا نا، اس لیے ہم اسے فاعل کر رہے. اگر یہ ہوتا نصر الذی خرج من البیت تو کنفیوژن تھی کہ اسے ہم فاعل بنا رہے ہیں کہ مفعول بنا رہے ہیں. صحیح. پھر کانٹیکس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ الذی خرج من البیت فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے. پھر کانٹیکس اصل چیز کانٹیکس ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہاں اس لیے میں نے وہ نصرہ نہیں رکھا، نصرتو رکھا، تاکہ فاعل آپ کو پکا مل جائے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا جی، فاعل بھی ہو گیا، مفعول بھی ہو گیا، مبتدا بھی ہو گیا. ہاں جی، اب آج مرکبات ناقصہ کی طرف آ جاتے ہیں.
اس میں کون کون سا ہے؟ مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری. چلے مرکب جاری سے شروع کرتے ہیں. مررتو میں نے بتایا تھا مرارا گزرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مررتو میں گزرا. بی زیدن زید کے ساتھ، یعنی میں زید کے پاس سے گزرا. اب دیکھیں زید صاحب مجرور آئے میں یہاں پہ. اب میں کہنا چاہتا ہوں میں یہ اس کا ترجمہ ہو نا میں زید کے پاس سے گزرا. میں کہنا چاہتا ہوں میں لڑکے کے پاس سے گزرا تو کیا کہوں گا؟ مررتو بالولدی. میں اس کے پاس سے گزرا، مررتو بہذا. اب میں ضمیر استعمال کرنا چاہتا ہوں زید کے لیے تو کیا کہوں گا؟ مررتو بہ. اب میں نے اس میں موصول اور صلۃ الموصول استعمال کرنا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ زید کی جگہ الذی لے آؤں گا نا، بالذی خرج من البیت. اب یہ جگہ کس کی ہے؟ مجرور کی جگہ ہے نا. تو موصول اور صلہ مل کے کیا محلن مجرور استعمال ہوگا، کیونکہ حرف جر کے بعد مجرور ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. میں الذی خرج من البیت کے پاس سے گزرا، اس لیے اس میں موصول اور صلہ کو نا ساتھ اکٹھا رکھ کے بس بول دیا کریں، باقی ترجمے میں اینڈ پہ فٹ کر لیا کریں گے. جیسے میں نے وہاں کہا تھا آپ کو کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی ہے کس کی بات؟ التی تجادلک فی زوجہا کی بات. ٹھیک ہے نا، اللہ نے التی تجادلک فی زوجہا کی بات سن لی ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ جی میں کہتا ہوں نصرتو، میں نے مدد کی. پہلے زید لے آیا ہے، تو مفعول بن جائے گا نا پھر. چلے نصرت زیدن، میں نے زید کی مدد کی. زید کی میں صفت لانا چاہتا ہوں، لا سکتا ہوں نا؟ الصالحہ لے آؤں گا نا. نصرت زیدن الصالحہ، میں نے نیک زید کی مدد کی. کون سا زید؟ جو نیک تھا. صحیح، یعنی یہاں پر الصالحہ ہی آئے گا نا. اب میں نے موصول کو کس جگہ پہ استعمال کرنا ہے؟ صفت کی جگہ پہ استعمال کرنا ہے. تو یہاں پہ میں کر سکتا ہوں نا. کسی نے کہا کون سا زید؟ یہ پوچھا تھا نا کس زید کی مدد کی؟ میں نے کہا نیک والا زید جو تھا، نیک زید. ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے 2-3 زید تھے نا. پھر پوچھا تو ہاں بھی کس زید کی مدد کی؟ تو میں کہتا ہوں الذی خرج من البیت. اب زید موصوف ہے، زید موصوف ہے نا. آپ کہیں گے مفعول ہے، تو مفعول تو بن رہا ہے، وہ مفعول ہے نا. لیکن الذی خرج من البیت یہ اس کی صفت بن رہا ہے، موصول اور صلۃ الموصول. کلیئر ہو گیا؟ اور اب یہ صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے اعراب میں، تو اعراب کیا ہو گیا الذی کا؟ محلاً منصوب. ٹھیک ہے، تو یہ کہیں گے محلاً منصوب صفت بنے. اور صفت مرفوع بھی ہو سکتی ہے، تو لازمی نہیں کہ الذی ہمیشہ منصوبی ہو کے استعمال ہوگا. کہیں پر وہ محلاً مرفوع بھی آ سکتا ہے، کہیں پر محلاً مجرور بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، صفت جو ہے وہ منصوب بھی ہو سکتی ہے، مرفوع بھی ہو سکتی ہے، پتہ ہی ہے آپ کو. کلیئر ہو گیا؟ نصرت
ہاذا میں نے اس کی مدد کی. ابھی اشارہ ہے صرف. نصرت ھذا الولد, ابھی مشار لے ہے نا, ہاذا کے بعد الف لام والا, تو اس کی جگہ میں استعمال کر سکتا ہوں نا, تو میں کر دوں گا نصرت ھذا الذی خرج من البیت, میں نے ھذا الذی خرج من البیت کی مدد کی. تو یہاں مشار لے کے طور پہ آ رہا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ لکھ لیں گے نا جملے, یہ آگے جو ہم قرآن کا ٹیکسٹ کریں گے پھر آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا اس میں کہ یار یہ کیا کیا بن رہا ہے. یہ جو کچھ لکھوایا ہے ان میں سے کچھ نہ کچھ ہی بن رہا ہوگا, اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ابھی بس سمجھتے رہیں کیا کیا بن رہا ہے. کیا رہ گیا؟ مضاف الیہ. چلے, نصرت ابن زید, میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی. تو زید مضاف الیہ, اس کی جگہ لا سکتا ہوں نا, لے آتا ہوں. ابن الذی خرج من البیت, نصرت ابن الذی, ٹھیک ہے, خرج من البیت, الذی خرج من البیت کے لڑکے کی مدد کی میں نے. صحیح ہے. کیا رہ گیا اب اس میں سے, کیا بچا ہے؟ مستثنی اور خبر. دو چیزیں رہ گئی ہیں نا میرا خیال ہے, دو ہی رہ گئی ہیں نا. چلے اچھا, یہ جگہ خالی کر لوں اوپر والی, مفعلہ بیچ میں رہ گیا بیچارہ. حافظہ فعل ماضی, حافظہ یاد کرنا. حفظت طلاب, کیا ترجمہ ہوگا؟ طلبہ نے یاد کیا. صحیح. سورتن, ایک سورت. صحیح. طلبہ نے ایک سورت یاد کی, طلبہ نے ایک سورت یاد کی. یہی بن رہا ہے نا فرحان صاحب؟ اللہ زیدن, کلیئر ہے نا؟ کیا ترجمہ ہے؟ زید کے سوا تمام طلبہ نے ایک سورت یاد کر لی ہے. ٹھیک. اب یہ مستثنی ہے نا, منصوب ہے نا, اب زید کی جگہ میں لا سکتا ہوں الذی خرج من البیت, کہوں گا الا الذی خرج من البیت. یعنی یہ خرج من البیت اس کی پہچان بن گئی ہے نا, اس کی پہچان ہے, جو گھر سے نکلا ہے نا, یہ اس کی پہچان بن گئی. اب یہ محلن منصوب مستثنی بن رہا ہے. اب یہ پوائنٹ سمجھ میں آئے گا تو اب سورۃ العصر آپ کو سمجھ میں آئے گی. اب سورۃ العصر پڑھیں ذرا. والعصر ان الانسان لفی خسر, ان الانسان لفی خسر, تمام انسان نقصان میں. ایسے ہی ہے نا,
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے، تو وہ مستثنی ہے، محل منصوب استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک صرف اتنا سا یہ پڑھنے سے آپ کو سورۃ العصر سمجھ میں آ گیا. یہی کہہ رہے تھے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ایک بہت بڑے نقصان میں ہے. ٹھیک، کلیئر ہو گیا نا؟ کیا رہ گیا اب؟ خبر. چلیں بنا دیتے ہیں. میں نے کہا زید طالب، کیا ترجمہ ہے؟ زید ایک طالب علم ہے، زید ایک طالب علم ہے، زید طالب علم ہے. مبتدا خبر، کلیئر. میں کہتا ہوں زید الطالب، آپ کہیں گے مرکب توصیفی بن گیا. ایسے ہی ہے نا، مرکب توصیفی بن جاتا ہے نا، چاروں 12 سے برابر ہے. لیکن مرکب توصیفی میں کہتا ہوں بس ختم ہے. تو آپ کہتے ہیں مرکب توصیفی کیا؟ نیک طالب علم زید، کیا طالب علم زید، کیا آگے کچھ بتائیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے نا، فالو کر رہے ہیں ذرا. پہلے یہ سمجھیں کہ یہاں پہ یہ میں خبر کو معرفہ لے کے آیا ہوں، خبر کو معرفہ لے کے آیا ہوں. طالب نکرہ تھی، خبر میں نے اسے معرفہ کر دیا. میں نے کہا زید، اور اس کو ملا کے کیسے پڑھیں گے پتہ ہے نا، سب کو آتا ہے تجوید کا رول پتہ ہے. وہ زید نت طالب پڑھیں گے، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ یہ بھی پتہ ہے نا؟ نہیں پتہ؟ چلے اس کو بھی پہلے سمجھ لیں، پھر یہ بھی حل کر لیتے ہیں. ابراہیم الطالب، اس لیے پڑھا جا رہا ہے طالب علم ابراہیم. ٹھیک ہے، طالب علم ابراہیم اس کی بات ہو رہی ہے، جو طالب علم ابراہیم ہے اس کی بات. یہ موصوف ہو گیا، صفت ہو گیا. موصوف صفت میں مرکب توصیف میں یہی شرط ہے نا، پہلا ذات ہونی چاہیے، دوسرا ایڈجیکٹو ہونا چاہیے. تو اسی طرح آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، مرکب توصیفی بن رہا ہے. یعنی طالب علم ابراہیم ایزیلی پڑھا جا رہا ہے، ابراہیم الطالب. جب آپ نے کہا زید الطالب، اب کیسے پڑھیں گے اس کو یار؟ زیدن، آپ دن پہ تو رک گئے. زیدن، زیدن، وہاں رک نہیں رہے تھے آپ، سنگل پیج تھی تو بڑی آسانی سے پڑھ لیا. ابراہیم الطالب، اب یہاں پہ آپ رک گئے. زیدن، زیدن، دن نون ساکن. تو ایسے موقعوں پہ پھر تنوین کو کھولتے ہیں، تنوین کو کھولتے ہیں. کھولتے کیسے ہیں؟ میں تنوین کھول کے لکھتا ہوں، زید کی تنوین کھول کے لکھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جی زیدن، زیدن. اب یہ زیدن بن گیا نا. اب اس کے آگے میں الطالب لکھوں گا تو اب آپ پڑھ لیں گے. آپ کو پتہ ہے قاعدہ کیا ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب بھی ملا کے پڑھتے ہیں زیر دے کے ملاتے ہیں. تو آپ نے اس کو زیر دے کے پڑھا، زیدن الطالب. ٹھیک، اب اتنا بڑا نون لکھا نہیں جاتا، وہ چھوٹا سا نون نا پیش کے ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں. آپ نے اکثر مصحف میں دیکھا ہوگا. اور یہ پاکستان کے مصحف میں ہی ڈلا ہوتا ہے، سعودیہ کے مصحف میں نہیں ڈلا ہوتا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے. ہم جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، کون سی دعا ہوتی ہے وہ؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدن الوسیلۃ. محمدن الوسیلۃ ہے نا، تو محمدن کے نون کو ہم شو کرتے ہیں
اور زبر کے ساتھ پڑھ کے نون کو زیر دے کے ملاتے ہیں، آتی محمد نل وسیلتا والفضیلہ، یہ نون ہوتا ہے وہ والا. کلیئر ہو گیا نا؟ تو اصل میں تو تجوید کا رول ہے یہ، لیکن ظاہر بات ہے اب آ گیا گرامر میں تو ہمیں اس کے بھی دیکھنا پڑے گا. تو زید نت طالب، زید نت طالب، طالب علم زید. ابھی مرکب توصیفی آپ انتظار کریں سر آگے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. میں کہتا ہوں زید نت طالب صالح، اگر صالح لاؤں تو خبر بنے گی نا. میں کہتا ہوں بس پورا جملہ ہے، تو آپ کہیں گے اچھا اگر یہ پورا جملہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے زید مبتدا ہے اور الطالب خبر ہے. اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا یہ سمجھ لیں. زید طالب کا ترجمہ ہم نے کیا تھا، زید طالب علم ہے، زید طالب علم ہے اینڈ پہ لگایا تھا. اس صورت میں ہے کو دونوں کے درمیان میں رکھ دیں بس، کیا بنے گا؟ زید ہے طالب علم. کیا مطلب؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں زید ہے طالب علم. جب میں بات کرتا ہوں ایک سمپل سی بات میں کہتا ہوں زید طالب علم ہے. اب آپ سے میں نے ایک سوال کیا، کسی کو جواب نہیں آیا، صرف زید نے جواب دیا، تو میں کہوں گا یار زید ہے طالب علم، ہے نا؟ زید ہے طالب علم کیا مطلب؟ صحیح طالب علم زید ہے. میں کہتا ہوں زید مجتہد، زید محنتی ہے، زید محنتی ہے. میں کہتا ہوں زید المجتہد، زید ہے محنتی. باقی اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے نا باقی فارغ ہیں، یعنی محنتی صرف زید ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. مرکب تو ہے ہی نہیں، اب تو جملہ اسمی ہے، مرکب کیسے ہو گیا؟ ہے لگتا کب ہے؟ لگتا ہے جملے میں لگتا ہے نا. تو میں نے بس صرف اس کی جگہ، یعنی یہ وہ جو فرق ہے نا ترجمے کا، وہ میں اس سے شو کر رہا ہوں کہ اس سے آپ خبر پہ زور دینا مقصود تھا نا اصل میں، اس لیے معرفہ لے کے آئے نا. ورنہ تو آپ زید طالب کہتے ہیں، یار زید طالب علم ہے، زید مجتہد زید محنتی ہے، زید صالح زید نیک ہے. صحیح. میں نے 5,000 روپے یہاں رکھ دیا، ٹھیک، سب کو ٹیسٹ کیا، سب نے اٹھا لیا، زید نے نہیں اٹھایا، تو میں نے کہا زید الصالح، زید ہے نیک. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو رزلٹ نکلا کہ خبر معرفہ آ سکتی ہے، خبر معرفہ آ سکتی ہے. تو الطالب کی جگہ میں الذی خرج من البیت رکھ سکتا ہوں، زید الذی خرج من البیت، زید ہے وہ جو گھر سے نکلا. زید کے بارے میں پریشانی ہو رہی تھی نا کون ہے یار، میں کہتا ہوں زید ہے وہ جو گھر سے نکلا. کوئی پوچھا تھا کہ وہ جو گھر سے نکلا کون ہے، میں نے کہا زید ہے بھائی. تو وہ جملہ آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں، لکھ لیں اس کو. اب کیونکہ اب اس کی اپلیکیشن میں نے کروانی ہے ابھی آپ سے. یہ جو سورہ ہم نے شروع کی تھی نا اپنی سورۃ المجادلہ، اس کا ایک حصہ ہم نے کیا تھا، دوسرا حصہ بھی میں نے کروانا ہے آپ سے. صحیح ہے؟ تو اس کو ذرا کنکلوڈ کریں. شاباش، کیا سمجھ میں آئی ہے؟ اس میں موصول کے بارے میں کیا سمجھ میں آئی ہے؟ شاباش، کون بتائے گا؟ شاباش شاباش، آپ نے یہاں آنا ہے جی. ترتیب وار ذرا ترتیب وار چلیں، ایک پکچر ذہن میں بنائیں. شاباش، اپنے اپنے ذہن میں بتائیں کس طریقے سے آپ نے اس بات کو بیان کرنا ہے. یعنی اس میں موصول اور صلۃ الموصول کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اس کے بارے میں شاباش شابہ آپ نے. ٹھیک ہے، چلیں ایک ایک کر کے کر دیجیے. عمران صاحب پہلے آپ بتا دیں کیا اس میں موصول اور صلۃ الموصول. جی شاباش شاباش، ٹھیک ہے.
صحیح ہے. اور جو مرکب ناقصہ کے سیکنڈ پارٹ ہیں وہ بھی بن سکتے ہیں اور مستثنا بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں موصول اکیلا کبھی نہیں آتا, اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے. موصول و صلہ مل کر, یعنی خلاصہ یہ ہے, کہانی یہاں سے ہوئی, اس میں موصول اکیلا کبھی نہیں آتا, اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے. اس میں موصول اور صلۃ الموصول مل کر جملے کا کوئی نہ کوئی پارٹ بنتے ہیں. یہ جملے میں مبتدا بھی بن سکتے ہیں, یہ جملے میں خبر بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک. یہ مرکبات ناقصہ میں مرکب اشاری کا مشار الیہ بھی بن سکتے ہیں, مرکب جاری کا مجرور بھی بن سکتے ہیں, مرکب اضافی کا مضاف الیہ بھی بن سکتے ہیں, مرکب توصیفی کی صفت بھی بن سکتے ہیں. صحیح ہے. یہ جملہ فعلیہ میں فاعل بھی بن سکتے ہیں, مفعول بھی بن سکتے ہیں, اور یہ مستثنا بھی بن سکتے ہیں. اوکے. جس جگہ پر یہ آ رہے ہوں گے ان کا اعراب اسی اعتبار سے محلن جو ہے وہ شو کیا جائے گا. کلیئر ہوگی بات؟ اب شاباش. اب بتائیں کون بیان کرے گا یہ بات جو عمران صاحب نے بیان کی ہے, جو میں نے بیان کی ہے؟ جی جی شاباش, یہ پکا کروں نا میں سارا. جی محمد. پہلی بات اس میں موصول کے بارے میں جو بتانی ہے نا وہ کبھی نہیں بھولنی. پہلی بات, اس میں موصول اکیلے نہیں آتے. ہاں بس یہ لازمی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسے سن کے مجھے لگے گا شاید اکیلے بھی آ رہے ہیں. اس میں موصول اکیلے کبھی نہیں آتے, صلۃ الموصول کے ساتھ آتے ہیں. جی دونوں بن سکتے ہیں, دونوں بن سکتے ہیں. اور مرکبات ناقصہ میں سیکنڈ پارٹ جو ہے نا ان مرکبات کا وہ بن سکتے ہیں اور مستثنا بن سکتے ہیں. ماشاءاللہ اب اور مختصر ہو گیا. جی یہ 3 پوائنٹ. شاباش سہیب. وہ صلۃ الموصول کے ساتھ آتا ہے. شاباش. ہاں اب یہ دونوں ہیں. ٹھیک ہے. موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر جملے میں مبتدا بھی آ سکتے ہیں, خبر بھی آ سکتے ہیں, فاعل بھی آ سکتے ہیں, مفعول بھی آ سکتے ہیں. اور یہ مرکبات ناقصہ میں اشاری, جاری اور اضافی اور توصیفی میں جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے وہ بن کے آ سکتے ہیں اور مستثنا بن کے آ سکتے ہیں. جی شاباش. عبد المعیز. موصول صلہ پکا, یہ تو پکا ہونا کم از کم. سر موصول اکیلا نہیں آتا, صلۃ الموصول کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں مل کر صلۃ الموصول موصول و صلہ مل کر کہاں آتے ہیں؟ پہلی بات کہ موصول اکیلا نہیں آتا. اکیلا نہیں آتا. ٹھیک ہے. صلۃ الموصول کو ساتھ لے کے آتا ہے. اب یہ دونوں مل کے کہاں کہاں آتے ہیں؟ سر جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے اندر آ سکتے ہیں دونوں. ٹھیک ہے. دونوں. اور جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول اور تیسری مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص میں جو دوسرا پارٹ ہے دوسرا پارٹ ہے اور مستثنا میں. یعنی 4 چیزیں بن سکتے ہیں, مین 4 چیزیں: مبتدا خبر, فاعل مفعول اور مرکب ناقصہ میں دوسرا پارٹ اور مستثنا. جی عبد الصبور. اس میں موصول یار دیکھو ایک کہانی سنو. زید, ٹھیک ہے, ایک اسم ہے. زید اکیلا نہیں جاتا کہیں. ٹھیک. وہ ساتھ ابراہیم کو لے کے جاتا ہے. زید ہمیشہ ابراہیم کو لے کے جاتا ہے, تو جہاں بھی زید ہوگا ابراہیم ساتھ ہوگا. اب اگلی بات ہے یہ دونوں کہاں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہ دونوں مل کے کہاں جاتے ہیں؟ تو یہ ڈی گراؤنڈ بھی جاتے ہیں, یہ سوسا روڈ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کمپنی باغ بھی جاتے ہیں. صحیح. یہ اب ان کی جگہ ہیں. نہیں تو کوئی غلط جگہ تو نہیں بھیج رہے ہم, کوئی خدا نہ خاصہ. بات سمجھ آ گئی؟ تو بس ان کو اس طریقے سے اب کہانی سمجھ میں آ گئی تو بتا دو. شاباش. اس میں موصول اکیلا نہیں آتا, وہ صلۃ الموصول کے ساتھ آتا ہے. شاباش. اور ان کی جگہ اور یہ دونوں مل کے کہاں آتے ہیں؟ یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر بنتے ہیں. ہاں. اور جملہ فعلیہ میں فاعل مفعول بنتے ہیں. شاباش. اور مرکب ناقصہ میں اور مرکب ناقصہ میں دوسرا پارٹ بنتے ہیں. ہر مرکب کا دوسرا پارٹ بنتے ہیں اور مستثنا بنتے ہیں. لو جی اب کہانی اور آسان ہوگی. جی جی شہر اپنا ہاں ٹھیک ہے.
دونوں مل کے مبتدا کی جگہ پہ بھی آ سکتے ہیں, شاباش, خبر کی جگہ پہ شاباش, جملہ اسمیہ میں. ٹھیک ہے. اور یہ کھیلنے کے لیے میں ایسا بھائی نے پکڑائی ہے میں. اچھا تو اس میں موصول وہ اور صلۃ الموصول جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول کی جگہ بھی آ سکتے ہیں, اور مرکب ناقصہ میں سیکنڈ پارٹ بن کے آ سکتے ہیں, اور مستثنی باللہ بھی بن کے آ سکتے ہیں. شاباش شاباش. جی ابو ذر, ابو ذر. صلۃ الموصول اور اسم موصول اور صلۃ الموصول ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں. شاباش. اور جو صلۃ الموصول اس کے اندر حق ہوتی ہے جو اس میں موصول کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ دونوں جو ہوتے ہیں وہ مختلف جملوں کے اندر ایکٹ کر سکتے ہیں, مبتدا کے طور پہ بھی, خبر کے طور پہ بھی, فاعل, فعل, مفعول, اور مرکب ناقص کے سیکنڈ پارٹ کے طور پہ. شاباش. اور مستثنی. مستثنی. ٹھیک ہے. جی حماد, دیکھیں شہروز اور حماد اکٹھے آتے ہیں نا, دونوں ساتھ آتے ہیں. کہاں کہاں آتے ہیں؟ قرآن اکیڈمی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی کا نہیں پتا ہمیں, لیکن اس میں موصول اور صلۃ الموصول کا سب پتہ چل گیا ہمیں کہاں کہاں آتے ہیں دونوں. کلیئر ہو گیا نا؟ تو اور کیا چاہیے آپ کو یار؟ موصول اور صلۃ الموصول اکٹھے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مبتدا کی جگہ پہ بھی آ سکتے ہیں اور خبر کی جگہ پہ بھی, اور اس جملہ فعلیہ میں مفعول اور فاعل کی جگہ. شاباش. اور کون مرکبات ناقصہ میں سیکنڈ پارٹ بنتے ہیں, اور موصول بن کے اور مستثنی بن کے آتے ہیں. لے جی آخری بات یہ کہ اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ جب مل کے آتا ہے تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے, اس کو کیا اعراب دیا جاتا ہے؟ تو اعراب وہی دیا جاتا ہے جس جگہ پہ وہ آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس جگہ پہ آیا ہوتا ہے وہ اعراب دیا جاتا ہے. اگر مبتدا کی جگہ پر آیا تو انہیں کہا جاتا ہے مرفوع ہے, اگر خبر کی جگہ پہ آ رہے ہیں تو ہم کہیں گے منصوب ہے, سوری مرفوع ہے, خبر کی جگہ پہ مرفوع ہے. اگر فاعل کی جگہ پہ آ رہے ہیں تو کہیں گے مرفوع ہیں, مفعول کی جگہ پہ آ رہے ہیں تو منصوب ہیں, مستثنی کی جگہ پر آ رہے ہیں تو بھی منصوب ہیں, حرف جر کے بعد یا مضاف الیہ کی جگہ آ رہے ہیں تو مجرور ہیں. صحیح ہے نا؟ باقی جو ہے موصوف صفت کی جگہ پہ اور مشار الیہ کی جگہ وہ پھر اس کے مصحف سے ہوگا, جس جگہ پہ اشارہ اور موصوف ہوگا اسی جگہ پہ انہیں کنسیڈر کیا جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ چلیں اس کی تصویر لیں جلدی سے, اور میں اب آپ کے سامنے وہ ٹیکسٹ رکھ رہا ہوں. اب یہ الحمدللہ پکا ہو جانا چاہیے. جی 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 بنا لیں, جس طرح الطالب کو صفت بنا دیا ہم نے, ہم بنا سکتے ہیں نا, لیکن صفت موصوف صفت بنا کے پارٹ بنے گا نا, وہ پورا جملہ تو نہیں بنا رہے نا ہم. بالکل کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر آگے خبر ہوتی تو, اگر ہم یہاں پہ جو ہے لکھا نہیں وہ میں نے کہا, اچھا وہ بھی لکھ دیتا ہوں ویسے, یعنی زید الذی خرج من البیت. آپ کہہ رہے ہیں یہ موصوف ہے یہ صفت ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح ہے, بن سکتے ہیں نا, لیکن پھر ان موصوف صفت کو جملے میں کہیں نہ کہیں ڈالنا پڑے گا. کلیئر ہو گیا نا؟ ہاں, اگر میں کہتا ہوں بس یہ پورا جملہ ہے, یہ پورا جملہ ہے, تو اب آپ انہیں پورا جملہ جب ماننا ہے تو پھر آپ کو مبتدا خبر الگ ہی کرنے ہیں نا. تو آپ کہیں گے اچھا زید کو میں مبتدا بنا دیتا ہوں اور الذی خرج من البیت کو میں خبر بنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. پھر آپ اس طرح کریں گے, میں نے جب کہہ دیا پورا جملہ ہے تو بس اب آپ نے اس پورے جملے میں سے جملہ اسمیہ کہا ہے تو مبتدا و خبر نکالنے ہیں. اگر میں کہتا ہوں نہیں یہ صرف مبتدا ہے تو آپ پھر کہیں گے اچھا اس کی خبر کوئی محذوف ہم مان لیتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ اب چلیں جی, اوکے, ماشاءاللہ. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں موصول کو ہم کیوں سکپ کر جاتے ہیں لسان القرآن کورس سے. پارٹ 1 میں سکپ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ فعل آتا ہے, تو فعل جب تک نہیں پڑھا اس وقت تک ہم لے جاتے ہیں آگے, اور جب فعل پڑھ لیتے ہیں تو پھر بھی استعمال اس لیے نہیں کرتے کہ ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں, پھر اس لیے اس کو اگنور کر دیتے. تو یہ پھر اس پارٹ میں آپ کو
یہ چیزیں سمجھانی پڑتی ہیں، اور یہ بہت استعمال ہے قرآن مجید میں، بہت زیادہ استعمال ہے اس کا. اس لیے بڑے آرام آرام سے ہم چل رہے ہیں، کوئی جلدی جلدی نہیں کر رہے. اب دیکھیں، اب آپ کے سامنے پوری آیت آئے گی. قد سمیع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ ہے آگے، لیکن میں نہیں لے کے جا رہا. اب اس میں سے شابش، اس میں موصول اور اس کا صلۃ الموصول الگ کرنا ہے آپ نے. شابش، کر لیں گے؟ کون کرے گا؟ جی بسم اللہ کریں. جی محمد. شاباش، صرف موصول اور صلہ آپ نے الگ کرنا ہے، باقی چھوڑ دیں. تجادلک فی زوجہا، یہ صلۃ الموصول ہے. اور موصول و صلہ مل کر کس جگہ پہ آ رہے ہیں؟ تسلی سے، وہ نہیں کرنے دیں، اسے ٹرائی کرنے دیں. کس جگہ پہ آ رہے ہیں؟ تسلی سے آپ پیچھے سے سارا انالائز کرو، پھر اب پھنس گئے تو اب شروع سے آؤ. ہاں جی، سمیہ کیا ہے؟ سمیہ کیا ہے؟ اللہ فاعل، قول مفعول، قولا قولا قول بات، تو کیا ہے؟ مفعول. اب اس کا مطلب جو مفعول آپ نے بنایا تھا وہ غلط ہو گیا، مفعول. اب قول لفظ پر کیا نہیں ہے؟ قول لفظ پہ کیا کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ قول لفظ پہ کیا نظر نہیں آ رہا؟ تنوین نظر نہیں آ رہی، اور کیا نظر نہیں آ رہا؟ ال نظر نہیں آ رہا، تو کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے. مضاف اکیلا آتا ہے؟ کون ہوگا اس کے ساتھ؟ تو اب موصول صلہ کس کی جگہ پہ آ رہا ہے؟ مضاف الیہ کی جگہ پہ. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے سہیب؟ نہیں سمجھ آئی؟ پکی بات ہے نا؟ اس کی جگہ ہاں اعراب کیا ہوگا اس کا؟ محلاً مجرور. کیوں؟ اس لیے کہ مضاف الیہ آیا ہے. کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ ماشاءاللہ. تو اللہ نے التی تجادلک فی زوجہا کی بات سن لی ہے. صحیح ہے؟ اس جگہ جگہ پہ رکھ کے باقی خود چھوڑ دیں، ٹرانسلیشن خود ہی کرتے رہیں. اللہ نے سن لی ہے اس کی بات جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اپنے خاوند کے بارے میں. یہ اس کی ڈیٹیل ٹرانسلیشن ہے، ورنہ سمپل یہ ہے. فاعل کا ترجمہ پہلے اللہ نے. ٹھیک ہے؟ کیا سن لیا ہے؟ التی تجادلک فی زوجہا کی بات سن لی. فعل فاعل مفعول، یہی سارا بن رہا ہے نا؟ یہ سارا مفعول ہے نا؟ یعنی یہ سارا مفعول آئے گا نا یہاں تک. ٹھیک ہے؟ جس میں قول مضاف ہے اور یہاں سے لے کے یہ سارا مضاف الیہ ہے. پھر التی اس میں موصول ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک صلۃ الموصول. ٹھیک؟ ایک حصے میں کئی کی چیزیں ملیں گی تو آپ انشاءاللہ تعالی چلیں گے لے کے اس کو. لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ سمجھنا ہے، ایک دفعہ سمجھ گیا تو اب آگے چلتے ہیں، تھوڑی سی اور کرتے ہیں. اچھا جی، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم. چلیں جی،
بسم اللہ کریں. کوئی پریشان نہیں ہونا. پریشان ہوں گے تو میتھ کا سوال آتا تھا نا, سوال دیکھتے ہی ہم ڈر جاتے تھے. ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ جب سالو کرنا شروع کرتے تھے تو پھر تھوڑا تھوڑا نکلتا تھا, ہے نا, اچھا یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ جوڑ کے تھوڑا تھوڑا کرتے کہ اینڈ پہ ہو جاتا تھا سارا. تو بس اس طرح کوشش کرنی ہے. شاباش, یہاں سے شروع ہو رہا ہے کام. جی بسم اللہ کریں. جی الذین اس میں موصول اکیلا آئے گا, فوراً آگے صلۃ الموصول لکھ دیں. اور اس کا یہ بھی چکر نہیں ہوتا کہ اس کا صلۃ الموصول کہیں آگے پڑا ہو, نہیں, ساتھ ہی ملے گا, اس کے ساتھ ہی ملے گا. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ملے گا. اب صلۃ الموصول آپ نے کرنا ہے. یظاہرون, اب وہی ظاہرہ جو میں نے لکھا ہوا تھا نا, وہ مٹا دیا تھا شروع میں, باب مفعلہ. ظاہرہ یظاہرو, مظاہرتن یا ظہارن, تو ظہار کرنا. یظاہرو یظاہرانی یظاہرون, تظاہرو تظاہرانی یظاہرنا, تظاہرو تظاہرانی تظاہرون, تظاہرین تظاہرانی تظاہرنا, تظاہرو تظاہرو. کلیئر؟ یظاہرون. ٹھیک ہے, فعل اور فاعل. اب میں تھوڑا سا تیز چل رہا ہوں, تیز چل رہا ہوں. یظاہرون 2 میں سے 12 میں سے 12 میں سے, تو فاعل پکا ضمیر. اب وہ باتیں بار بار ہو چکی ہیں. فعل فاعل ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, منکم جار مجرور. ابھی یہ جو ہے نا جار مجرور, اس کو ہم ابھی انالائز نہیں کریں گے, ابھی ہم صرف یہاں تک کریں گے. یہ اگلا پوائنٹ ہوگا, ابھی میں اس میں الجھا نہیں رہا آپ کو. من نسائہم, پھر جار مجرور, اور مجرور میں شاباش مضاف مضاف الیہ. اوکے, ٹھیک ہو گیا. ما ہن امہاتہم, ما نافیہ. شاباش, ہم نے خود ہی پہچان لیا, ویری گڈ. ما نافیہ, کون سا نافیہ ہے؟ ما نافیہ جو ہے وہ ماضی کے ساتھ آتا ہے یا مضارع کے ساتھ آتا ہے؟ تو آگے تو ماضی مضارع کچھ بھی نہیں ہے, پیچھے آئے گا ما حجازیہ. پھر تیسرا ما حجازیہ, وہ چیک کریں. ما حجازیہ کون سا ہوتا ہے؟ جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں منفی نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے, نفی لاتا ہے. اور ما حجازیہ کی پہچان کیا ہے؟ خبر منصوب ہوتی ہے, خبر منصوب ہوتی ہے. تو چیک کریں. امہاتی, امہاتی منصوب ہے نا, مضاف پلس اسم کے ساتھ مضاف الیہ, اور یہ خبر ہو گئی, خبر ما, تو اسم ما. ٹھیک ہے, ما حجازیہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کے کیا بنے گا دیکھتے ہیں. یہ تو ہم نے الگ سے جملہ اسمیہ بنا لیا, اس کا مطلب وہ بات وہاں تک کی تھی. اب یہ جو من نسائہم, کیا مطلب ہے اس کا؟ من نسائہم, اپنی عورتوں سے. اپنی عورتوں سے کہاں جڑے گا؟ جار مجرور جوڑنا ہے نا, ماشاءاللہ. تو یظاہرون سے متعلق ہو گیا. اب اس کو منکم کو چھوڑ دیں, ابھی ہم یہ بھی جار مجرور ہے, ابھی متعلق ہے, لیکن کس کے متعلق ہے وہ؟ اگر ہم اسے یظاہرون کے متعلق کریں تو بات بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے اس کو میں نے چھڑوایا ابھی. تو فعل فاعل متعلق صلۃ الموصول بن گیا. یہ حصہ ہم نے پہلے پورا کر لیا, وہ اب مکمل ہو گیا. تو اب اس موصول و صلہ کو کیا بنائے؟ مبتدا بنا لے, مبتدا بنا لے, بن جاتا ہے نا. تو پھر خبر کسے بنائے؟ ما ہن امہاتہم, کیونکہ خبر کی جگہ جملہ آ جاتا ہے, ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ خبر بن گیا, اور مبتدا خبر مل کے جملہ اسمی بن گیا. یعنی الذین یظاہرون من نسائہم, ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ ما ہن امہاتہم. ٹھیک ہے, وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. الذین یظاہرون من نسائہم, وہ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں, ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے
کہ وہ عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں. اب دو چیزیں نوٹ کرنی ہیں. مجھے بتائیں کہ اس کو ہم بنا رہے ہیں خبر بنا رہے ہیں نا جملے کو, اور جملے کو جب خبر بنایا جاتا ہے تو مبتدا میں حک ہونا چاہیے, اس میں حک ہونا چاہیے جو مبتدا کے مطابق ہو. تو کون سا حک لیں گے؟ مل رہا ہے نا حک؟ یعنی یہ ہنہ حک ہے, نسائہم میں موجود ہے. مبتدا کے ساتھ نہیں بنے گا نا, کیا کریں ہاں الذین یظاہرون منکم من نسائہم. ترجمہ کریں نا, ترجمہ کریں, کیا بن رہا ہے؟ وہ جو تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں, ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ عورتیں, وہ عورتیں ہاں بالکل الذین کے مطابق ہو جائے گا, ہم, یہ ہم اس کا جو ہے وہ حکم بن جائے گا. ٹھیک ہے, وہ عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں. صحیح, اس سے مطلب آپ کو اس سے بھی پتہ چل جائے گا, ترجمہ کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. کلیئر؟ اوکے, کلیئر ہو گیا. اب جو اگلا حصہ ہے نا, ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم, اللائی بھی اس میں آ رہا ہے اس میں موصول, اس کو دیکھیں گے پھر ہم کل, تاکہ ابھی اتنا ہی ہضم ہو جائے. صحیح ہے, اتنا ہی ہضم ہو جائے تاکہ یہ پوائنٹ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی یہ والا جو رہ گیا نا اس کو ہم آگے کور کریں گے. یعنی بہت ٹیکنیکل آیت تھی یہ اگر دیکھا جائے تو, لیکن آپ کو کم از کم پتہ چلنا چاہیے کہ کس طرح ہم نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہم اگر کنورٹ کریں گے نا تو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. مثلا میں ایک پریکٹس آپ کو, پریکٹس کے لیے ایک ہوم ورک دے دیتا ہوں, سمپل سا ہوم ورک سے مراد ہے کہ ایک جملہ دے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں الذی خرج من البیت صالح. نہیں جی, یہ مبتدا اور یہ خبر. آپ نے اسماء موصولہ کو استعمال کر کے جملے بنانے ہیں سارے. اسماء موصولہ کتنے پڑھے ہم نے؟ 5 پڑھے ہیں نا. 5 اسماء موصولہ استعمال کر کے جملے بنانے ہیں. یہ پہلا جملہ ہے. دوسرا میں کہتا ہوں التی خرجت من البیت صالحۃ. اوکے, جمع پہلے چلیں ایسے کہتے ہیں, مؤنث کی طرف بعد میں آئیں گے, پہلے واحد اور جمع مذکر کرتے ہیں. پہلا ہمارا بن گیا الذی خرج من البیت صالح, الذین خرجوا من البیت, وہ حک لازمی ہے. الذین خرجوا من البیت صالحون. اوکے, اب آئے مؤنث کی طرف, التی خرجت من البیت صالحۃ, اللائی یا اللاتی خرجنا من البیت صالحات. کلیئر ہو گیا نا؟ اس سے آپ کو وہ جو حک ہے نا اس کی اچھی طرح سے پریکٹس ہو جائے گی. صحیح ہے, چلیں گے 5 جملے کوئی اور بنائے ہیں ذرا چینج کر کے تھوڑا سا. موصول صلہ سے, موصول تو یہی رہے گا ظاہر بات ہے, صلہ چینج کریں اور خبر چینج کریں. شاباش, پہلے جملہ اسمیہ میں سے اچھی طرح پریکٹس کر لیں. جی بسم اللہ, کوئی ایک آدھا جملہ ٹرائی کریں. جی لیاس. الذی جالس صالح, یہ غلط ہو جائے گا. کیوں غلط ہوگا بتائیں؟ شاباش. موصول کے ساتھ صلۃ الموصول جو ہے وہ یا فعل ہوتا ہے, جالسن فعل نہیں ہے. جملہ اسمیہ ہوتا ہے, جالسن جملہ اسمیہ بھی نہیں ہے. جار مجرور ہوتا ہے. ہاں نہیں, ضمیر فصل کیوں لگائیں گے؟ اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں ابھی. سمپل اسے جملہ بنا کے لائیں نا. یا تو یار اس کو صلۃ الموصول کیا آئے گا بتائیں؟ جملہ فعلیہ, موسٹلی جملہ فعلیہ. ابھی جملہ فعلیہ کی پریکٹس کریں, اور 1% جملہ اسمیہ. تو جالسن کو جملہ اسمیہ میں لے جائیں نا, ہوا جالسن کر لیں. الذی ہوا جالسن اس طرح کے ہے نا. ٹھیک ہے, تو ابھی جملہ اسمیہ نہ لائے نا, فعل ہی لے کے آئے ابھی صرف. ماشاءاللہ. الذی جلس فی الفصل صالح ہو گیا.
خبر چینج کریں. نائمن. ٹھیک ہے, وہ جو کلاس میں بیٹھا ہے سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے, شاباش. چلیں جی اگلے 5 جملے آپ بولے پڑھیں. الذی جلس فی الفصل نائمن. شاباش. ہاں جلسہ سے لائے نا. جلسو. شاباش. الذین جلسوا فی الفصل نائمون. پورا بولیں اعراب. شاباش. مؤنث کی طرف آ جائیں. جلست فی الفصل نائمۃ. شاباش. اللاتی جلسنا نائمات. اب دیکھیں تھوڑا سا ذہن آپ کا بن گیا. شاباش. اور ٹرائی کریں. شاباش اس طرح. جی بسم اللہ. اللہ, ظاہر بات ہے اللہ جی سے اسٹارٹ ہوگا. اللہ جی صرف صلۃ الموصول چینج کرنا ہے اور خبر چینج کرنی ہے, بس یہ چینج کرنا ہے. شاباش. اللہ جی دخل فی المسجد مومن. شاباش. ہاں شاباش. فی المسجد. ٹھیک ہے. مومنون. ویری گڈ. شاباش. اللاتی دخلت فی المسجد مومنۃ. ویری گڈ. اللاتی دخلنا فی المسجد مومنات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ٹرائی. جی جناب. جی شاباش. ٹھیک ہے. الذی صدق اللہ. ذرا آسان آسان کر کے بتائیں نا, آسان کر کے انہیں بتائیں ذرا. یدرسنا مجتہد. وہ کہہ رہے ہیں یدرسنا فعل فاعل مفعول کر کے انہوں نے صلۃ الموصول بنا دیا ہے. الذی یدرسنا وہ جو ہمیں پڑھا رہا ہے اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں صالح. ماشاءاللہ. اب جمع والے بنانے پڑیں گے آپ کو. شاباش. الذین یدرسون نا یدرسون نا مجتہدون. شاباش. ماشاءاللہ. اللاتی تدرسون مجتہدۃ. شاباش. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یدرسنا نہیں یدرسنا نہیں لفظ بلا دیا. یدرسنا نا. تو اس میں پھر وہ نون کو شد کے ساتھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پاسبل بھی ہے. شاباش شاباش. ایک اور آخری. جی. ماشاءاللہ. الذی ذہب من البیت کا من البیت طالب. شاباش. جی شاباش شاباش. ماشاءاللہ. شاباش. طالبات. اسی طرح سے بنیں گے جملے. ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ سب نے بنا لی اور باقیوں کو بھی آگے ہیں, بس وہ ذرا نکالنے میں تھوڑا سا وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں, ورنہ بنا لیے. اس طرح جو بنائیں اس طرح تھوڑے تھوڑے سے بنائیں. اسی طرح ایک ایک جملہ ہم نا قرآن مجید کا انشاءاللہ تعالیٰ ایسا اس کا پیٹرن فکس کریں گے کہ اس پیٹرن پہ نا جتنے بھی جملے آتے ہوں گے نا وہ ساری آیتیں ہماری سالو ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح ہے. میں انشاءاللہ جب آپ کو سورۃ البقرہ شروع کراؤں گا نا تو اس کے ایسے پیٹرن بتا دوں گا کہ آپ نے اس پیٹرن پہ جملے رکھنے ہیں اور پورا سورۃ البقرہ آپ کی انشاءاللہ سالو ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اوکے جی. کوئی کویسچن آپ کی طرف سے؟ جی
مضاف مضاف الیہ اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے پکا مرکب اضافی. ٹوٹکا اسم پلس ضمیر پکا مرکب اضافی, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, شارٹ کٹ ہے یہ. اسم نساء اسم آپ نے مان لیا ایک دفعہ اسم ہے, اس کے ساتھ ضمیر ہے پکا مرکب اضافی اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اور اسم سے پہلے ہمیشہ حرف جری ہوگا یا حرف جر کے بعد ہمیشہ اسمی ہوگا, اس طرح لے لیں. جب آپ نے اسے حرف جر مان لیا, حرف جر آپ کو گنتی کے آتے ہیں, اس کے بعد اسمی ہونا ہے. اگر نساء نہ ہوتا کچھ اور بھی ہوتا جو آپ کو اسم نہیں لگ رہا تھا, اس نے اسمی ہونا تھا. اور جب وہ اسم ہے تو پھر ساتھ ضمیر ہے تو پکا مرکب اضافی, یعنی مرکب اضافی پلس مرکب جاری, اس کو پہچاننا تو انتہائی آسان ہو گیا آپ کے لیے. حرف جر جہاں دیکھا اس کے آگے اسمی ہونا ہے, اور اگر وہ اسم ہے تو اس کے ساتھ اگر ضمیر لگی ہو تو پکا اسم اور وہ ضمیر پکا مرکب اضافی ہے. اس طرح چھوٹے چھوٹے ہم بنا کے جب یہ شارٹ کٹ لیں گے چلیں گے نا تو آپ کہیں گے یار یہ تو بہت آسان ہے انشاءاللہ تعالی. جی اور کوئی کوشچن؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم, وہ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے, ٹھیک ہے. منکم کو ابھی میں ٹرانسلیشن میں نہیں لا رہا کیونکہ اس کے پیچھے ایک بڑا اہم رول لگتا ہے, وہ میں آپ کو بات بتاؤں گا. الذین یظاہرون من نسائہم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ ما ہن امہاتہم, ٹھیک ہے, جنہیں وہ مائیں کہہ رہے ہیں نا, یعنی وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. یعنی جن عورتوں سے وہ زہار کرتے ہیں نا وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. اب آپ کو مزہ آئے گا اب آپ کو, یعنی اتنا بڑا ہم نے مس کیوں کیا ہوا تھا, کیونکہ سیکنڈ پارٹ میں جب ہم کرتے بھی ہیں تو اسٹوڈنٹس اصل میں پریشان ہوئے ہوتے ہیں, تین چیزیں انہیں وہ یاد نہیں ہوتی, اس لیے میں نے اسے شروع میں رکھ دیا, کیونکہ آگے تو وہ سمپل ہے, باب آئے گا اس کا ماضی مضارع آپ نے دہرانا ہے اور بننا ہے. جی اور کوئی کوشچن؟ جی الذین سے آیت شروع ہوئی, جی جی اس کو جملہ اسمیہ میں جملہ اسمیہ لے کے جا رہے ہیں. اپنی جو صلۃ الموصول ہے یہ کہاں تک جاتا ہے, یا پورا جو بھی آگے ہے وہ سارا صلۃ؟ یہ آپ غور کر کے بنائیں گے نا صلۃ الموصول کتنا کا آگے جاتا ہے. صلۃ الموصول کا جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ کے پارٹس کیا ہوتے ہیں؟ فعل, فاعل, مفعول, متعلق, وہاں ختم ہو جائے گا. جملہ اسمیہ اگر ہوگا تو جملہ اسمیہ کے پارٹس کیا ہیں؟ مبتدا, خبر, متعلق, اس سے آگے تو نہیں جائے گا نا, بس کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا. آگے یہ چیز ہی نہیں شروع تھی ما ہن حاتم, یہ اس کے ساتھ جڑ ہی نہیں رہا تھا کسی صورت بھی. ہاں اس لیے ہم نے اس کو الگ سے وہ کر کے کہ وہ یہ تو وہی چیز ہے, ما ھذا بشرن, ما ہن امہاتہم, ما ہم بمؤمنین, وہی سارا ایک پیٹرن آ گیا تو کلیئر ہو گیا. جی جی کل کی ٹائمنگ آن لائن والوں کے لیے بھی گروپ میں کر دیجیے گا آپ, ٹھیک ہے. 7:45, ہاں جی 7:45 کلاس شروع ہوگی کل انشاءاللہ تعالی. اور اب موسم کھل گیا تو اب چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ہم اسی طرح ٹائم بڑھا لیں, کیونکہ اب چیزیں دیکھیں آپ کا یہ شوق ہے تو میں آپ پڑھا رہا ہوں, ورنہ شاید میرا 1 گھنٹہ گزارنا آپ کے ساتھ مشکل ہو جائے. جو ٹیکنیکل چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ 1 گھنٹہ آپ کے لیے بیٹھنا مشکل ہے اور میرے لیے یہاں کھڑا ہونا بہت مشکل ہے. یہ آپ کا شوق, آپ کو سمجھ آ رہی ہیں, آپ چیزیں بنا رہے ہیں, ساتھ میرا ساتھ دے رہے ہیں, تو مجھے بھی مزہ آ رہا ہے, میرا دل کر رہا ہے اور پڑھاؤں آپ کو, ٹھیک ہے. تو ٹائم پھر ہم تھوڑا سا انشاءاللہ تعالی کلاس کا زیادہ کر دیں گے, ٹھیک ہے جی, صحیح ہے نا. آن لائن کا کوئی کویسچن تو نہیں ہے؟ بس ٹھیک ہے. نہیں کل سے ٹائم چینج ہو جائے گا جی, کل سے ٹائم 7:45 ہوگا کیونکہ نماز آگے چلی گئی ہے نا. ماہ حجازیہ ہو گیا نا, اب نافیہ جو ہم نے اسے کہا تھا اس کو اب ہم نے چینج کیا, یہ ماہ حجازیہ ہے. لیکن عام طور پر گرامر والے اسے نافیہ ہی کہہ دیتے ہیں, صحیح ہے. اور نافیہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں عاملہ ہے, یہ عمل کرتا ہے یہ ماہ. عاملہ ایک ہوتا ہے عاملہ, ایک غیر عاملہ, عاملہ غیر عاملہ, وہ اس طرح کی بھی ترتیب کرتے ہیں. یعنی غیر عاملہ جیسے ماں قتلوہ, اس نے کوئی اثر نہیں کیا نا ماں نے, تو وہ غیر عاملہ ہے. ماں یہ اثر کرتا ہے تو اس لیے ماں عاملہ ہو گیا. یعنی یہ اس طرح کی چیز ہے, لیکن ہم چھوڑیں, ہم اپنے اس پہ چلیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ماں کی جتنی بھی قسمیں ہیں نا, کون سی ماں کون سی ہے, ساری ماؤں کا بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی.
ٹھیک ہے, آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. جی ہاں جی, ہم نے انہی کے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے نا, جن کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, الذین یظاہرون, ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں نا. کیوں حسیب, خبر کس کے بارے میں دی جا رہی ہے حضرت؟ ہاں بس اس کے مطابق خبر اس میں حک ہونی چاہیے. تو اس میں یہ ہم کی ضمیر ہے, ٹھیک, ان کی مائیں نہیں ہے نا, ان کی مائیں نہیں ہے, کسی نہ کسی کی تو مائیں ہیں نا, لیکن ان کی مائیں نہیں ہے. یہ مراد جی جی الذین, تو ہم بھی جمع کے لیے ہے, میچ ہو گیا بالکل, ٹھیک ہو گیا نا. اصل تو یہی چیز ہے نا, الذین یظاہرون, وہ جو ظہار کرتے ہیں, اصل تو یہی انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا, کہ جنہیں وہ مائیں کہہ رہے ہیں, ما ہن امہاتہم, وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. کیونکہ مائی کہتے تھے نا, ظہار یہی تھا نا, انتی علیہ کا ظاہری امی, تو مجھ پہ ایسے ہے جیسے میری ماں, تو وہ ماں کہہ رہے تھے. تو اس لیے بتا دیا کہ وہ جو ظہار کر رہے ہیں جن عورتوں سے, وہ عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں. ٹھیک, اوکے جی, اور کوئی کویسچن؟ چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. شکریہ.